جو ہے شادی کا پیغام بھیجے، یہ وہ شرف ہے کہ جو کسی دوسری عورت کو نہ مل سکا۔ رسول اکرم اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے 25 سال اکٹھے گزارے ہیں، 15 سال اعلان نبوت اور اعلان بعثت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت و بعثت کے بعد میں۔ شادی کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک جو ہے 25 سال سے لے کر 28 برس کے اندر تھی، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی۔ اور بی بی کی کوئی دوسری شادی رسول اکرم سے پہلے نہیں تھی۔ یہ سب قصے کہانیاں ایک عورت نے اپنی طرف سے گھڑے ہیں اپنی جوانی کو ثابت کرنے کے لیے کہ شادی کے وقت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر جو ہے 40 سال تھی۔ کسی مستند تاریخ کے اندر یہ بات نہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک رسول اکرم کے ساتھ شادی کے وقت 40 برس تھی، کسی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک مزدور نے جو ہے اپنے آپ کو جوان ثابت کرنے کے لیے سب اس نے جو ہے اپنی طرف سے قصے کہانیاں گڑھے ہیں اور باقیوں نے پھر جو ہے اپنی طرف سے اس کو لے لیا۔ جس بی بی کو دور جاہلیت میں بھی طاہرہ کہا جاتا ہو، اس کی شان میں یہ اتنی بڑی جسارت کرنا یہ بغض اور حسد کا نتیجہ تھا۔ بعثت کے 10ویں سال اس بی بی کی وفات ہوتی ہے، ہجرت کے 3 سال پہلے۔ جناب ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت رسول اکرم کی خدمت میں آئی، رسول اکرم ان کا بہت زیادہ عزت و احترام کرنے لگے، تو میں نے سبب پوچھا، رسول اکرم نے کہا کہ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دوست ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں بھی ہمارے گھر میں آیا جایا کرتی تھی، لہذا میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دوست ہونے کے عنوان سے ان کا عزت اور احترام کرتا ہوں۔ پر محمد و آل محمد صلوات جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام و مرتبہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں کیا تھا؟ بس 2-3 معصومین کا ذکر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے سب کا میں تذکرہ نہ کر سکوں۔ ائمہ معصومین اور ان کی پاک آل کے نزدیک جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ ہر مناسبت پر جناب خدیجہ کا وہ ذکر کرتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ اس بی بی کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ جس طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہمیشہ یہ فخر کرتے تھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اسی طرح اولاد زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ یہ فخر کرتے تھے کہ ہم جو ہے خدیجۃ الکبریٰ ہماری نانی ہے، اپنی نانی پہ فخر کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشور پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات روز عاشور کو جب امام حسین نے اپنا تعارف کروایا فوج یزید کے سامنے، اور یہ میرے خیال ہے شاید آخری تعارف تھا امام حسین علیہ السلام کا، اس تعارف کے اندر امام حسین نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں حسین تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ کیا میری ماں فاطمہ الزہرا بنت محمد نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ کی ماں حسین وہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ پھر امام حسین نے کہا کہ میں تم سب کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، کیا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میری نانی نہیں ہے؟ سب نے جواب دیا کہ بے شک وہ آپ کی نانی ہے۔ لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا میری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے؟ اگر جانتے ہو کہ میری وہ نانی ہے کہ جس نے اسلام کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، پھر مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ اللہ۔ دوسری شخصیت کے جس نے اپنی نانی پہ فخر کیا وہ امام حسن مجتبی ہیں۔ حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ امام کا ایک مناظرہ ہوتا ہے جس میں امام حسن نے کہا تھا کہ اے حاکم شام، تیری ماں ہندہ ہے اور تیری دادی کا نام نسیلہ ہے،
تو نے ایسی پست عورتوں سے تربیت حاصل کی ہے، اس لیے تو برے اور غلیظ اعمال کا مرتکب ہوتا ہے۔ میرے خاندان کی سعادت کا سبب ایسی ماؤں کی پاکیزہ گودے اور تربیت ہے کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمہ بنت محمد جیسی مذکورات ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے نبی کی شریک حیات خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ امام حسن مجتبی کی امامت کا زمانہ ہی تھا کہ حاکم شام نے جب سلو کی مخالفت کر کے اقتدار سنبھال لیا اور ممبر پہ جا بیٹھا، ایک خطبہ اس نے دیا۔ خطبے میں جتنی توہین کر سکتا تھا اس نے مولا علی علیہ السلام کی۔ امام حسین کھڑے ہوئے جواب دینے کے لیے، امام حسن مجتبی نے منع کر دیا۔ جب وہ توہین جناب مولا کائنات کر چکا تو اس وقت امام حسن علیہ السلام کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے معاویہ، تیرا باپ ابو سفیان ہے جس نے میرے نانا رسول خدا کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں میری ماں فاطمہ الزہرا ہے اور تیری ماں ہندہ جگر خار ہے کہ جس نے جنگ احد میں رسول خدا کے چچا حضرت حمزہ کا شہید ہونے کے بعد جگر نکال کے چبایا تھا۔ تو اس عورت کا بیٹا ہے۔ میرا نانا رسول خدا ہے اور تیرا دادا حرب ہے۔ میری نانی اسلام کی باعزت خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے اور تیری دادی نسیلہ ایک بدکردار عورت ہے جس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں شام کے سرداروں اور بزرگوں کے سامنے جب ایک خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبے میں امام زین العابدین اپنا تعارف کرواتے کرواتے ایک مرتبہ یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں ایوہ الناس، اور بنو امیہ کے بد کردار لوگوں سنو، اور جو مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی و مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں اسلام کی باعظمت خاتون خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں۔ 11 محرم کو جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے بھائیوں کی لاشوں سے گزارا گیا، جب بی بی اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور باب علی مرتضیٰ کو بھائیوں کی لاشوں سے گزرتے وقت ان کو یاد کیا، وہاں اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کو بھی یاد کیا اور فرمایا بے ابی محمد و ابی علی ابن ابی طالب خدیجۃ الکبریٰ، میرا نانا محمد مصطفیٰ اور میرا بابا علی مرتضیٰ اسلام کی اس باعظمت خاتون خدیجۃ الکبریٰ پر قربان ہو جائیں۔ زید بن امام علی زین العابدین علیہ السلام نے جب ہشام بن عبد الملک کی طاغوتی حکومت کے خلاف انقلاب اور جہاد کرنے کے لیے نکلے، اپنی شہادت سے پہلے زید بن علی زین العابدین نے بھی یہ جملے فرمائے تھے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَوَدَّةِ أَبُونَا رسول اللہ وَجَدَّتُنَا خدیجۃ الکبریٰ۔ زید بن علی کہتے ہیں کہ ہم مودت اور دوستی کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ہمارا باپ رسول خدا ہے اور ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ شیب ابی طالب کے اندر سب سے زیادہ جس باعظمت بی بی کا مال کام آیا ہے کہ جب مکہ کے مشرکین نے اور کفار مکہ نے مل کے رسول اکرم کا سیاسی اور سماجی سوشل بائیکاٹ ہر قسم کا کر رکھا تھا، اس وقت اس محاصرے کے اندر جتنے افراد تھے ان کے کام اگر کسی کا مال کام آیا ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ اور اتنا نفع نہیں دیا جتنا خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ
اگر تعریف کے دامن میں یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا. ایک خدیجۃ الکبریٰ کا مال نہ ہوتا اور ایک علی ابن ابی طالب کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام اپنے پاؤں پہ استوار نہ ہو سکتا تھا. خالق کائنات ہم سب کو اس عظیم بی بی کی سچی معرفت عطا فرمائے اور ان کی نورانی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو دکھ کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس بی بی نے 25 سال رسول اکرم کے ساتھ گزارے ہیں، یہ آخری جملہ یاد کر لیں کہ 25 سال جس بی بی نے رسول اکرم کی زوجیت میں اور ان کے ساتھ گزارے ہیں، اس بی بی کا اسلام دشمنوں نے ایک جملہ بھی تاریخ کے اندر کوئی شریعت کا حلال حرام کوئی شریعت کا مسئلہ جو ہے اس بی بی سے نقل نہیں کیا. اور ایک بی بی جو ہے وہ 7 یا 8 سال رسول اکرم کے ساتھ رہتی ہے اور اس سے 2200 احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ انہوں نے روایت کر ڈالا. یہ سوائے دشمنی ہے جناب زہرا اور دشمنی ہے جناب علی نہیں تو اور کیا ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ایسی عزت والے بی بی کی صحیح معرفت عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.